نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دن کو عربی گرامر کا سیشن شروع کیا تھا اور میرا تقریباً 7 ماہ چلا 15 فروری سے ہم نے شروع کیا تھا اور آلموسٹ میرے خیال میں شاید 51 یا 52 ہم نے شاید اس کی سیشن کیے جو گرامر کے حوالے سے جو اس کی بیسک جتنی چیزیں تھیں وہ تقریباً الحمدللہ ہم نے سب اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اکثر کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کچھ کو ہم نے سرسری اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ابھی ہم نے ہمارے سامنے سے گزری نہیں ہے یا گزر گئی ہیں تو ہم نے اس کو بہت ہی ہلکا سا اس کے اوپر ہم نے خیال مطلب کچھ چیزیں دیکھی ہیں اب انشاءاللہ تعالی جب ہم قرآن کے انالیسس کی آیات کے انالیسس اور کریں گے تو اس میں وہ چیزیں جو رہ گئی ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی کور ہوں گی اور ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی مزید بہتری آئے گی مضبوط ہو جائے گی تو بس اس کو لے کے چلنا ہے اور دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کیونکہ جو بھی آپ نے وقت لگایا اپنے 7 ماہ بڑا وقت ہوتا ہے تو اس کو اب ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چاہے خود سے کریں میرے ساتھ کریں کسی اور کے ساتھ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز آگے یہ تھوڑی بہت چیز اس کو لے کے اب آگے بڑھیں اور آگے اسی میں بڑھ سکیں گے جب پریکٹیکلی یوز کرتے رہیں قرآن مجید کو اصل میں جو اس طرح سے پڑھنے کا مقصد یا ہم اس کو گرامیٹیکل کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے ہم اس کو گرامر کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آگے بھی جا کے اور سمجھنے کے قرآن کو سمجھنے کی بات اگر کی جائے تو قرآن تو ایک ایسا کائنات کی کتاب ہے کہ اس کی تذکیر کے طور پہ اس کا ایک متن کے طور پہ تو ہر آدمی کو آنا ہی چاہیے لیکن جب اس میں غور و فکر کی بات آئے تدبر کی بات آئے تو یہ کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے معجزات جس کی عجائب کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے ہر دور میں ہر وقت میں یہ ایک اپنا اس حالات کے حساب سے ایک معنی آپ کو دیکھ گا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ کرنے کا قرآن کے ساتھ پڑھنے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو ہدایت تو ملے گی ہی ملے گی لیکن اصل بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے نماز کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں بندے اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہوتی ہے نماز کے اندر ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں اور جتنا بہتر تعلق آپ کا اللہ سے بنے گا اتنی بہتر آپ کی نماز یعنی دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ لیں کہ نماز آپ کی اسی وقت نماز میں پڑھتے ہیں ہم قرآن تو جتنی بہتر آپ کا قرآن ہوگا اتنا بہتر آپ کی نماز ہوگی اگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں بن پا رہا یا آپ کی نماز مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے قرآن سے تعلق سے مراد یہاں یہ نہیں کہ آپ کو قرآن پورا حفظ ہو تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے مضامین ہیں قرآن کے جو کلمے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم اس کا معنی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں آپ سے مطلوب کیا ہو کیونکہ نماز بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس سیشن کو جب شروع کریں گے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نماز سے ہی انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے کیونکہ دن میں ہر آدمی کم سے کم 17 رکعت تو پڑھتا ہی ہے کم سے کم تو اس نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے بھی مفہوم اور معنی اچھی طرح سے معلوم ہو اور اس کی معنی تو معلوم ہی ہوں گے لیکن سبھی لوگ انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ اس کی آپ گرامٹیکل
एनालिसिस को भी हम देखना शुरू करेंगे। नमाज कितनी अहम है, अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे फरमाया है, तमाम अंबियाओं को इसी चीज का हुक्म हुआ है। सैयदना मूसा के साथ भी जब अल्लाह ताला ने पहली दफा का कलाम किया था तो वहाँ भी अल्लाह ने यही क्या कहा था, कुरानी मसला की लिखी थी। और अल्लाह ताला में भी अभी बात ही कहता है कि नमाज को उसके वक्त पे ही पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मारूफ हदीस है कि आपने फरमाया कि बंदे के दरमियान और शिर्क और कुफर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज की बड़ी अहमियत है। और ये भी शायद कोई रवायत है कि क़यामत के रोज भी जो है वो पहला सवाल भी जो है नमाजी के हवाले से पूछा जाए। तो तारिक साहब, नमाज जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं तारिक साहब। जी क्या होती है? अल्लाह अकबर। जी तारिक साहब, अल्लाह अकबर। लफ्ज अल्लाह तो अल्लाह जलालुहु हो गया और अकबर जो है अल्लाह ताला की सिफ्त हो गई। सिफ्त हो गई। और करें, अगर आप इसको सिफ्त कहते तो उस सूरत में लफ्ज इसमें अल्लाह जो है वो मौसूफ हो जाता। जी। और मौसूफ आपको पता है सिर्फ जो है वो मौसूफ के ताबे होगा। सही। सिर्फ जो है वो मौसूफ के ताबे होगा। तो फिर लफ्ज अल्लाह जो है इसमें अल्लाह जो है ये तो मार्फा है। जी हाँ, वही ना, अल्लाह जलालुहु मार्फा। फिर सिर्फ भी मार्फा आनी चाहिए थी, अल अकबर होनी चाहिए, सिर्फ भी मार्फा होनी चाहिए। सही। तो फिर अब उसके आप साथ ये अकबरू जो है ना अफदलू के पे है और ये इसमें तफदील है। तफहीर है। इसमें तफदील ओके। इसमें तब्दील जो है ना सुपरलेटिव नाउन्स के लिए आता है, किसी चीज की बड़ाई के लिए या किसी भी चीज को बड़ा दिखाने या कंपैरेटिव करने के लिए ये आता है। तो अल्लाह जो है मुब्तदा है, हालत रफा में है, तो ये मार्फा है, हालत है। और अकबर जो है इसमें तब्दील है, ये भी हालत रफा में है, ये खबर मिल जाएगी। और मुब्तदा आपने खबर जुमला इसमिया क्या माना करेंगे आप इसका? अब ये अकबरो इसमें तब्दील है, इसमें फिर उसी तरह से माना करेंगे, माना आएगा अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जिस तरह से कि आप इसका माना मफहूम लेने से अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। पूरे का पूरा जो है एक पूरे का पूरा जुमला इसमिया है, पूरे का पूरा जुमला इसमिया। तकबीर तहरीमा करने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं। जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, जरा पढ़े। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। एक एक करके चलो। सुब्हानक, ऐसे ही है ना? जी सुब्हानक। अल्लाहुम्मा, बिहम्दिका, तबारका तबारक व तआला जद्दुहु। तबारका। जी, सुबहाना का क्या लगता है तारीफ का? के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि इसमें एक्चुअली एक फेल माजूफ है, उससे पहले उस पे हो। हाँ ठीक है, लेकिन आपको लग क्या रहा है? ये
مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. سبحانہ آپ نے کہا مضاف جی. اور کا جو ہے جب بھی اسم کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر آ اٹیچ جائے ہو گیا تھا. آپ کو جی. پتا ہے مضاف الیہ مضاف الیہ ہو جائے گا. ہو جی. جائے تو مفعول ہے. تو یہ مضاف الیہ بن جائے. مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی اور یہ مرکب اضافی کچھ نہ کچھ بنے گا. جی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مضاف آ رہا ہے اس مضاف کی حالت کیا ہے؟ کیونکہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف کی ہے. مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف کی ہے. تو مضاف کی جو حالت ہے حالت تین جی رفع کی حالت میں رفع ہے. دیکھیں غور دیکھیں سبحان نصب میں ہے سر. نصب. سبحانہ کی جو حالت ہے وہ حالت نصب. اب حالت نصب کے اندر جب اسم آئے گا حالت نصب میں اگر اسم آئے گا کیونکہ اسم کی بنیادی حالت حالت رفع ہے. حالت نصب میں آ رہا ہے مطلب یہ جو ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی یا تو اس کے پیچھے کا عوامل ہونا چاہیے. جی. کچھ عوامل ہوتے ہیں جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں جیسے حروف مشبہ بالفعل ہوتا ہے جی. یا ما ہوتا ہے یا لا نفی جنس ہوتا ہے. ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں آ رہی اس سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مفعول ہو سکتا ہے. یہ کوئی مفعول ہو سکتا ہے. اب اگر یہ مفعول ہوگا تو اس آپ سے کو پہلے معلوم ہے مفعول ہمارے پاس 5 ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون سا مفعول ہوگا؟ سر یہ مفعول مطلق ہوگا جو کہ تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. مطلق. مفعول مطلق کے بارے میں نے آپ تو شاید نہیں تھے لیکن دوسرے ساتھیوں کو میں نے بتایا تھا. بعض دفعہ مطلق جو ہے وہ خود آ جاتا ہے اور اس کا ایک فعل جو ہے نا معذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانہ کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ پاک ہے بہت وہ. پاکی. تیری بہت پاکی ہاں تیری پاکی. یا تیری تیری پاکی. پاکی. ٹھیک ہے. تیری پاکی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو فعل معذوف ہے وہ جو معذوف فعل ہو سکتا ہے وہ 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. اگر متقی بات کر رہا ہے جو فعل ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس سب بھی ہو. اس کا فعل معذوف کیا ہو سکتا ہے؟ مسبح. سب بھی ہو. اگر آپ اس کو جمع کریں کیا ہو جائے گا؟ نسبح. تو سب بھی ہو. تو سب بھی ہو سبحانک. اب اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں باقی بیان کہ میں تصدیق کرتا ہوں تیری بات کی. اس کا اگر آپ مفہوم عام طرح سے لیں گے اس طرح سے ہو جائے گا. لیکن سبحانہ تیری پاکی. تو اب جب آپ نے یہ محذوف اس کو رکھا تو پھر آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو پاک ہے یا تیری پاک ہے یا پاک ہے. اس طرح سے بھی آپ اس کا مفہوم. ڈاکٹر صاحب انور صاحب میں یہ جو ہے منادہ نہیں ہو سکتا سبحانہ کا؟ منادہ کون سا؟ دیکھا نا سبحانہ کا. اللہم جو آ رہا ہے اللہم تو ندا ہو گئی. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے جیسے پڑھا ہے سبحان جو مضاف ہوتا ہے منادہ میں وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ہاں لیکن اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہم جو ہے اگر اچھا نہیں اللہم کا آپ کی انالیسس کریں. اللہم کا انالیسس کروں یہ تو یعنی اللہ کیونکہ حرف ندا ندا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ندا جو ہے نا وہ 2 ہے. ایک ہے یا اور دوسرا ہے میم شدہ.
جی یہ دونوں یہ حرف ندا کہلاتے ہیں. جی میم شدہ جو ہے یہ دعاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یا اور میم شدہ حرف ندا کا فرق یہ کہ یا جو ہے منادا سے پہلے آتا ہے اور میم شدہ منادا کے بعد آتا ہے. میم شدہ جو ہے منادا کے بعد آتا ہے تو یہ میم جو ہے یہ ہے حرف ندا. جی اور لفظ اللہ جو ہے نا یہ ہے منادا اور یہ مل کے بن گیا ندا. تو ندا منادا تو اس میں آ گیا تو یہ اس کا منادا نہیں بن سکتا. اس کے اندر آلریڈی اللہم کے اندر حرف ندا اے اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہم کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ. اے اللہ. تو ندا اور منادا دونوں اس کے اندر آتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، شروع کے اندر آپ کے پاس جو ہے مفعول مطلق آ گیا جس کا ایک فعل سب بھی وہ معذوف ہے، آگے پھر اللہم آ رہا ہے. اللہم آپ کو معلوم ہے ندا ہے، ندا جب بھی ہوگا تو اس کا جواب ندا بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس سے لگتا ہے کہ جو ندا آئی ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا. یہ ندا جو ہے نا مؤخر ہو گئی نا. جی یہ اس طرح سے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اے اللہ تو پاک ہے اللہم سبحانک. ہے نا، ایسے بھی ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے آپ پڑھتے آئے کہ مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا خبر مقدم ہو جاتی ہے، یا مفعول جو ہے وہ مقدم یا مؤخر ہو جاتا ہے، تو ندا بھی جو ہے وہ مؤخر یا مقدم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے ندا ہے اور ندا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مؤخر ہے. آگے کیا آ رہا ہے سر جی؟ ڈاکٹر صاحب واو آ رہا ہے. یہ سبحانکا جو ہے یعنی جو پہلے آ گیا اس میں تاکید کی وجہ سے آ گیا پہلے کہہ تاکید. سکتے ہیں ہم یہ. اچھا جی اب آگے آ رہا ہے واو. واو کیا ہے سر ادھر؟ واؤ جو ہے عطف ہے عطف ہے. یہ عطف کس کے اوپر ہے؟ سبحانکا کے اوپر. سبحانہ کا کے اوپر. حمدی کا کہ انالیسس کریں. بی تو جارا ہو گیا، حمدی مجرور ہو گیا. بی کو جارا لے لیں. حمدی کا ایک پورے کا پورا بذات خود ایک مرکب لگ رہا ہے. ہاں حمدی کا ایک وجہ تو یہ مرکب اضافی ہے نا، مرکب اضافی. یہ مضاف ہو جائے گا. مضاف ہو جائے گا اور یہ مضاف ہے. مضاف اور مضاف الیہ ہو کے جارا کے لیے مجرور ہوگا. مجرور اور جارا مل کے متعلق بنتے ہیں. کس کے متعلق ہوگا سر؟ متعلق محذوف فعل کے ہوگا. متعلق اگر ہے تو یہ پیچھے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کس کے متعلق ہوگا؟ یہ سر فعل کے متعلق ہوگا جو محذوف ہے. مسبح ہو. کون سا فعل ہوگا؟ مسبح ہو. مسبح ہوگا. تو کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ ترجمہ ہم کریں گے اے اللہ. لیکن آپ نے اس کو متعلق تو سبحانہ کا پہ لیا نا، تو اسبح سبحانہ کا ایک جملہ بن گیا نا، ایک پورا جملہ فعلیہ ہو گیا نا. اسبح سبحانہ کا جو ہے یعنی اسم اللہ کا جو اسم آیا ہے کس میں؟ یعنی منادہ کے متعلق نہیں ہو سکتا. نہیں متعلق تو سلیم صاحب نے ایک دفعہ بھیجا بھی تھا آپ لوگوں کو، 8 چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ سبحانہ کا اسبح سبحانہ کا ایک پورا جملہ فعلیہ بن گیا نا.
اب آپ نے کہا کہ یہ اس کے متعلق ہے، تو اس کا مطلب اس کا جو فعل ہے وہ معذوف ہے. وہ فعل معذوف کیا ہو سکتا ہے؟ احمدو. احمدو، زبردست. کہاں سے نکالا سر؟ احمدو کیوں کریں، احمدو کریں نا. اچھا احمدو. سوری انور صاحب، ویسے احمدو کیوں کروں؟ میں نے کہہ تو دیا فوراً کہ احمدو ٹھیک ہے، لیکن میں احمدو کر دیں نا، اسی میں جیسے یہ باب تفصیل سے بنا ہے نا کہ میں بات تو حمد ٹھیک. کرتا ہوں، میں حمد کرتا ہوں یا میں تعریف کرتا ہوں تیرے لیے، یا تیری تعریف، تیری تعریف کے ساتھ میں تعریف بیان کرتا ہوں، میں حمد کرتا ہوں تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ. تو سبحانہ کا اس کا بھی فعل ایک معذوف تھا، واو عطف آ گیا، بحمدی کا متعلق ہو گیا، اس کا بھی ایک فعل معذوف. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہم ہے، یہ جو اللہم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ندا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بن رہی ہیں اب، یہ سبحانہ کا و بحمدی کا، یہ بیسیکلی کیا بن رہا ہے اس کا، اس ندا کا کیا بن رہا ہے؟ جواب ندا. جواب ندا. ان سب کا کیا بن رہا ہے؟ جواب ندا بن رہا ہے ان سب کا. آگے آ جائیں باسط صاحب، واو آ رہا ہے. جی واو عطف ہے. واو عطف ہے. تبارک، یہ باب ثلاثی مزید فی سے ہے. ٹھیک ہے. نہیں، تبارک کا لگ کیا رہا ہے پہلے یہ بتائیں، پہلے ہمیشہ بتائیں کہ لگ کیا رہا ہے، وہ اسم بات ہے، کی بات ہے. جی اسم ہے، اسم. تبارک کا اسم لگ رہا ہے، تو ابھی تو آپ ثلاثی مجرد کہہ رہے ہیں. کچھ سوری فعل ہے، یہ فعل. فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل علامت مضارع نظر نہیں آ رہی ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. تو فعل مضارع مجھے بتائیں کہ فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ نصب کب ہوتا ہے؟ فعل مضارع کا لام کلمہ یہ نصب حالت میں لگ رہا ہے نا، مفعول کی حالت میں نصب ہوتا ہے. مفعول کے ہاتھ میں. اس کا مطلب ہے تبارہ فعل ہے اور کا مفعول ہے، ایسے. سر یہ فعل ماضی ہے. ارے اس سے تو بات کرنا، تو جس سے بات کریں اس سے بھی کچھ جواب دینے دیا کریں تاکہ اس کے کنسپٹ کلیئر ہو اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. جس کو معلوم ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جس سے بات ہو وہ جواب دے، اس سے بہتری آئے گی، اس کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا. جی باسط صاحب، جی تبارک کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آئیڈیا نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہا. جی عمران صاحب آپ بتائیے. سر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مادہ ہے ایک منٹ رک جائیے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. جب بھی فعل آئے گا آپ نے دو چیزیں ہمیشہ پہلے دیکھنی ہے، اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا باپ کیا ہے. اس کا مادہ کیا ہے جی؟ مادہ ہے سر اس کا با، را اور کاف. با، را اور کاف. اور اس کا باب ہے سر یہ مزید فی سے ہے، تفاعل. تفاعل. تو اس کا صیغہ بنے گا تبارک یا تبارک. کے بارے میں ایک بار خیال رکھ لیجیے، یہ جی سر. تبارک کا جو صیغہ ہے نا
یہ جب اس مادے کے ساتھ آتا ہے بارکا کے ساتھ، بارہ کاف کے ساتھ، تو پھر اس کی گردان نہیں آتی. اچھا اس کی پھر گردان نہیں آتی. یہ صیغہ خاص اللہ کے ساتھ، یہ صیغہ خاص اللہ اللہ کے کے ساتھ. ساتھ، اس کی جو ہے نا پھر گردان نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تبارکہ یہ فعل ہو گیا. آگے کیا آ رہا ہے؟ اسموں کا. اسموں کا سر یہ اسم مضاف ہے اور کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تبارک کا سر یہ ایک سنگل فعل ہے، اس کے علاوہ مطلب اس کا کوئی صیغہ ہی نہیں ہے. اس کا صیغہ نہیں آئے گا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنا عمران؟ سر یہ اسم جو ہے یہ مضاف ہے اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف ہے اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے. مضاف کیا بنے گا؟ سر یہ اسم جو ہے یہ حالت رفع میں ہے اور حالت رفع میں فاعل ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ بن کے دونوں فاعل بن جائیں گے تبارک کے. ٹھیک ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ بھی عطف آ رہا تھا، یہ بھی عطف تھا، تو اس کا مطلب اس کو جب آپ نے عطف کیا تو یہ معطوف جی علیہ ہو گیا. اس کو بھی آپ نے عطف کیا تھا تو یہ معطوف معطوف الیہ اول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تبارک قسموں کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ وتعالی، یعنی ایک واو اور آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کا یہ مطلب بھی ہے عطف. یہ معطوف ثانی ہو. جی یہ معطوف ثانی ہو گیا. عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے آ رہا ہے وتعالی جدوں کا. تعالی تو یہ فعل ماضی معروف ہے. واو کا عطف لے لو پہلے. واہ عطف لے لیں. تعالی کا بتائیے. تعالی فعل ماضی ہے اور معروف ہے. فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب. واحد مثنیٰ جمع. واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. ماذا بتائیں، باب بتائیں. باب تعالی باب تفاعل سے ہیں. جی کون سے اس یہ کے ثلاثی مجرد فی ہے باب تفاعل سے. باب تفاعل سے ماذا بتائیے. آپ نے اس کا کہا کہ باب تفاعل ہے. یہ ناقص ہے عین لام واو. این لام واو. این لام واو کے اوپر میں اگر رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ این لام واو پہ میں اگر اس کو رکھوں، پہلا صیغہ بناؤں، باب تفاعل میں پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ تعالوا. یا تفاعلوا. تو تفاعلوا پہ میں بناؤں گا تو کیا بنے گا؟ تعالوا. تو پھر یہ تو تعالی آ رہا ہے. یہ اپنا اس پر جو حرف علت ہے وہ اس کا اعراب ڈراپ ہو جائے گا، اور اینڈ میں یا آ رہا ہے تو الف جو کیا کہتے ہیں الف کیسے آئے گا؟ اگر میں اس کو بناؤں، اگر میں آپ کے اس مادے پہ بناتا ہوں تو اس کا بنیادی صیغہ کیا بنے گا؟ میں اگر اس کو بناؤں، اس کا جو واو ہے وہ سر تبدیل ہو جائے گا اس میں یہ یا میں. تعالی میں بن جائے گا. ہاں یہ جو آپ نے میں بن جائے گا. اب میں اگر قاعدہ اپلائی کرتا ہوں کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح، تو حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. جی جو کیا تیسری بنے گا؟ یہ بن جائے گا تعالی. یہ بن جائے گا تعالی بن جائے گا. نہیں، یہ جو واو ہے یہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے نا اس فعل میں. کیا اس کی کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
جو آپ نے بتایا تھا وہ جو پانچویں جگہ تیسری اور پانچویں جگہ پر سمپلیفائڈ اگر کرتے ہیں، بہت سمپلیفائڈ کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں، اگر کبھی بھی کسی صیغے میں واو تیسرے حرف کے بعد آ جائے، تیسرے حرف کے بعد آ جائے اور اس سے پہلے جو ہے وہ پیش نہ ہو، زبر ہو یا پیش نہ ہو، تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیں۔ اور ایک سمپل فارمولا آپ سمجھ لیں، ایک اس کو اور سمپلیفائڈ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کسی مادے میں لام کلمے میں واو ہو اور اس مادے کو اگر آپ نے فلاسی مجرد میں ڈالنا ہے، اپنا مزید فی میں ڈالنا ہے، تو اس کی واو کو آپ پہلے سے جو ہے نا وہ تبدیل کر دیں یا میں، یعنی اور سمپلیفائی کر دیا کہ یہ مزید فی کے باب میں آیا، مزید فی کے باب میں کوئی بھی ایسا مادہ ہے جس کا لام کلمے میں واو ہو تو اس واو کو یا میں ڈراپ کر دیں، تو اگر آپ یا میں ڈراپ کر دیتے تو یہ بن جاتا تعالی، اور اب آپ اس کے اوپر رول اپلائی کر دیتے تو کیا ہوتا کہ پھر یہ یا متحرک ما قبل فتح، تو پھر یا کیا الف میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن یا کو کیا کرتے ہیں الف مقصورہ کے طور میں لکھ دیتے، تو پھر یہ بن جاتا تعالی جو سیدھا یہاں بنا۔ سوری انور صاحب، میں نے ایک بات تو پک کر لی، اگر چوتھا یعنی 3 کلموں ہر حروف کے بعد واو آئے تو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے، اور نارملی ملے گا بھی آپ کو یہ، اس پیش سے نہ ہو۔ پہلے جو ہے نا وہ پیش نہ ہو۔ لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کہی نا کہ اگر سمپلی آپ نے ایک اور ریزن نہیں بتائی۔ دوسرا میں نے آپ کو اور سمپلیفائی کر دیا، میں نے کہا کہ واو، یہ مادہ جب بھی واو لام کلمے میں آ جائے اور اگر آپ نے مزید فی کے کسی بھی باب سے کرنا ہے، ایک تو نارمل ثلاثی مجرد کے باب ہے نا، نصرہ ینصرو ضربہ یضربو، ٹھیک ہے، جی جی جی، تو یہ تفاعل، یہ مزید فی کا باب ہے نا، مزید فی کے باب میں جب جائے گا تو واو آٹومیٹکلی گرے گا چوتھے کلمے کے بعد، تیسرے ٹھیک ہے کلمے کے ٹھیک ہے۔ بعد ہی گرے گا، کیونکہ ایک میں کوئی کہ کسی میں ایک حرف زیادہ ہو، حرف زیادہ ہوگا، کسی میں 2 ہوتے ہیں، مزید فی میں یہی ہے نا، تو پھر بالکل کیا ٹھیک ہے۔ اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ واو جب آ جائے اس کو آپ پہلے سے یا میں تبدیل کر کے جو ہے نا اپنا سیدھا بنا، واو کو یا میں تبدیل کر کے ہی اپنا سیدھا بنا۔ جی عزیز صاحب، جی تعالیٰ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جدو کا جدو کا، جی جدو کا کیا لگ رہا ہے؟ جدو کا یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہے، جی کیا ہے اس میں؟ جی جدو یہ مضاف اور کاف کا یہ مضاف الیہ ضمیر ہے، اور یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے سر؟ مضاف اور مضاف الیہ یہ جدو اس پر حالت رفع میں ہے تو یہ تعالی کا مفعول، تعالی کا فاعل بن گیا۔ تعالیٰ کا فاعل بن گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو گیا؟ آگے پھر واو آ رہا ہے، تو یہ معطوف، اب معطوف اول، معطوف ثانی، تو یہ معطوف کون سا بن گیا؟ رابع، نہیں، تیسرا ہے یہ، ثلث، ثالث، ثالث۔ ٹھیک ہے، تیسرا بن گیا۔ اویس صاحب، جی سر، آگے کیا آ رہا ہے؟ ولا الہ غیرک، لا الہ غیرک۔ غیرک، سر ایک چیز کنفرم کرنی تھی جی بولے۔ یہ جدو جو بنا ہے، جدو یہ تکرار کے ساتھ بنا ہے دال کے اوپر؟ ہمارا بتائیں، جدو تو وہ ہے اسم ہے نا، اسم ہے؟ آپ نے مضاف الیہ بنایا ہے نا، جی جی، تو مضاف الیہ بنتا ہے کس پہ؟ اسم پہ بنتا ہے نا، ایک اسم کی نسبت دی جاتی ہے دوسرے اسم کے بالکل ساتھ۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، کلیئر انشاءاللہ۔ جی
سر یہ واو جو ہے یہ پھر عطف ہی لگ رہا ہے. عطف ہی ہوگا نا، واو کا عطف ہی ہوگا. آگے چلیں. سر یہ لا ہے. اب لا کے آگے جو الہ کو دیکھیں گے کہ نصب میں ہے، لیکن یہ اور نکرہ لگ رہا ہے. سو یہ میرے خیال سے یہ لا نفی جنس ہے. یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کی کیا پہچان ہے؟ سر اس کا جو آگے ہے وہ واحد نکرہ، آگے نہیں کہتے ہیں. سوری اس کے بعد لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہے؟ لائے نفی جنس کے اسم کی پہچان کیا ہے؟ یہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور نصب. نکرہ ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم لائے نفی ہو گیا. یہ اسم لائے نفی ہو گیا. اب لائے نفی اسم کا، لائے نفی کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خبر. آگے آ رہا ہے غیرو کا. جی سر. غیرو کا کیا لگا؟ سر یہ بھی مضاف مضاف علیہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلے مضاف مضاف نے مان لیا اس کو. پھر اور سر یہ مضاف مضاف نے کے کیا بنا؟ سر حالت رفع میں ہے. اور سر بیسیکلی تو ہونی تو خبر چاہیے. یہ اگر چلے لائے نفی جنس کی آپ نے کہا کہ خبر جو ہے حالت رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں، خبر اس جی کی سر. رفع میں ہوتی ہے. اگر اس کی خبر اس کو بنائے تو ترجمہ بنتا ہے. سر اگر اس کی بنائے تو ترجمہ بنے گا. کیا بنے گا؟ نہیں سر ہے، نہیں ہے کوئی الہ آپ کے علاوہ سوائے تیرے. سوائے خبر تو خبر بنی کوئی؟ نہیں سر. خبر تو نہیں بنی سر. یہ تو بیسیکلی فائل. فاعل تو فعل کا ہوتا ہے. سر فائل تو پھر بالکل سر. عزیز صاحب کیا ہو سکتا ہے یہ جو سر غیر یہ ہے قائم مقام خبر تو نہیں ہے اس کی، وہ متعلق تو وہ جانا ہوتا ہے سر. سوری. جی عزیز صاحب کیا لگ رہا ہے؟ یہ غیرو تو مفعول ہے. مفعول مفعول ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، میں نے پڑھا تھا یہ. نہیں ایک منٹ رک تو جائیں، پڑھنے کو بعد میں دیکھیں گے. غیرو کا کو آپ نے مفعول کا، نہیں مفعول کون سی حالت ہوتی ہے؟ مفعول نہیں ہے. غیرو جو ہے یہ اس کا حالت رفع نصب اور جر سب میرے خیال میں پیش میں آتے ہیں. نہیں سر، جاتے ہیں. اگر زیادتی ہو گئی. جاتی ہو غیری آپ نے مجھے نہیں پڑھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار. نہیں آ رہی؟ سمجھ میں نہیں آ عابد رہی صاحب، یہاں پر. عابد صاحب نہیں تو میں پھر سلیم صاحب کو بتاؤں گا. عابد صاحب، عابد صاحب کہاں چلے گئے؟ سلیم بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انور بھائی اس کو خبر کہہ سکتے ہیں نا آپ؟ نہیں اس کو خبر نہیں کہہ رہے، خبر بن نہیں رہی. نہیں، خبر تو اس کی معذوف ہے. آپ کو پتا ہے اس میں دو رائے لوگوں نے لی ہیں. میں آپ کے سامنے دونوں رائے رکھ دیتا ہوں. اکثر لوگوں نے اس کی جو رائے لی ہے نا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو غیرو کا ہے نا یہ الہ کی صفت بن جائے گی. اکثر نے جو کہا ہے، اور عامر صاحب بھی اسی پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اس کو صفت دے دیں کہ نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. اور کچھ
کچھ نے وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو دو جو لاسٹ ویک عامر صاحب نے ذکر کیا تھا وہ کوفہ اور بصرہ والا جو آتا ہے، تو پھر اس میں سے ایک اسکول آف تھاٹ اس غیرکا کو الہ کا بدل لیتا ہے، اور پھر وہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ لائے نفی جنس جو ہے وہ تو حالت نصب میں ہونی چاہیے، یہ تو حالت رفع میں، تو پھر وہ کہتا ہے یہ محلن جو ہے اس کو آپ لیں گے کیونکہ یہ نصب کا مقام ہے تو آپ اس کو نصب کے طور پر لیں گے، لیکن زیادہ بہتر جو اکثر نے لیا ہے وہ پھر غیرکا کو الہ کی صفت لی ہے، اور خبر اس کی معذوف ہے، اور اس کی خبر معذوف ہے موجودن، یعنی نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا موجودن موجود، اس کو جو ہے جو اکثر نے لیے ہم بھی پھر وہی لیتے ہیں کہ یہ صفت ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے، اس کی جو لائے نفی جنس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے، وہ معذوف خبر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ معذوف خبر ہو سکتی ہے موجود ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا موجود۔ انور صاحب تیرے سوا صفت کیسے ہو گئی؟ اس میں کیا صفت ہے؟ مطلب اس کو استثناء کی طرح کی بات لگ رہی ہے نا، لیکن صفت ہاں کیسے یہ ہوگی؟ سوائے ہے نا، یہ بیسکلی غیرو جو ہے یہ معنی کے اندر جو ہے نا سوائی کا وہ دیتا ہے، اللہ والا ہی دیتا ہے، یہ جو غیرو جو ہے یہ معنی کے حساب سے مفہوم کے حساب سے وہی معنی دیتا ہے جو اللہ دیتا ہے، اسی طرح سے دیتا ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل مقام ہے، یہ والی جو آئے جب اس طرح کی جو انالیسس ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل مقام ہے، اسی لیے اس پہ ڈبل بحث بھی ہے۔ جی غیر و حالت رفع میں تو اس سے خبر نہیں لے سکتے؟ ہاں اس کو کسی نے خبر میں نہیں لیا، سادہ سے ہم خبر نے بنتی نہیں ہے نا، دیکھیں نا خبر کیا ہے مجھے بتائیں، یہ خبر کیسے ہوئی؟ اور خبر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو چلے الگ بحث ہے، لیکن خبر تو نہیں لگتی ہے۔ اب اس پہ بحث یہ ضرور ہے کہ یہ بدل ہے کہ یہ صفت ہے۔ نہیں خبر ہے نا الہ کی کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، یہ تو نہیں اس کو وہ خبر نہیں لیتے، خبر تو کہتے ہیں کہ اس کی معذوف ہے تیرے سوا کیا، نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا کیا، بات مکمل نہیں ہوئی نا سر، تیرے سوا کیا، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، مطلب کیا تیرے سوا کیا؟ میں آپ سے کہوں کہ نعمان صاحب آپ کے سوا، تو بات نہیں ہوئی نا، تو آپ ہوگا نا کہ آپ کے سوا کیا، میں آپ سے کہوں کہ نعمان صاحب آپ کے سوا کوئی بھی قابل نہیں ہے۔ انور صاحب الہ معبود ہو گیا نا، الہ صرف نام تو نہیں ہے نا، الہ کا مطلب ہاں ہے الہ نہیں معبود، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا کیا، تیرے سوا موجود ہے نہیں موجود ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیا ہو نہیں ہوتا، معبود یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس کو جملہ بنانا ہے کیونکہ لائے نفی جنس لے کے آئے، لائے نفی جنس جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ ہی آتا، تو پھر آپ نے اس صورت میں کہا کہ یہ اس کی ایک خبر جو ہے نا وہ معذوف ہوگی، اور وہ معذوف خبر اس پہ تو کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے، یہ والی جو خبر معذوف ہے اس پہ تو کسی بھی اسکول آف تھاٹ اعتراض نہیں کرتا، جو سوال آیا ہے وہ غیرو کا کے اوپر گیا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نے اس کو صفت ہی دی ہے، تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی معذوف خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے کیا بن گیا؟ معطوف ہو گیا، یہ معطوف کون سا والا ہو گیا؟ ثلث تھا تو اب یہ کون سا ہو گیا؟ رابع رابع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام معطوف اپنے معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثلث اور معطوف ربع سے مل کر اس اللہم ندا کے لیے جو کہ مؤخر تھی اس کے لیے یہ جواب ندا ہو گیا۔ کیا ہو گیا سر؟ جی جواب ندا ہو گیا۔ نعمان صاحب آپ لائن پر ہیں، خوبصورت ترجمہ کریں، جو معذوف ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آپ اس کا ترجمہ کریں۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی نعمان صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا نام ہے؟ جی اچھا، اے اللہ تو سب سے پاک ہے اور تیری
اچھا اس چیز کے کا خیال ساتھ رکھیں سر، اس چیز کا خیال رکھیں جب کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہوتی ہے تو اس کی نہ کوئی وجہ ہے. تو اے اللہ کو جب مؤخر کیا گیا ہے تو اس کا پاکی جو ہے وہ پہلے بیان کی گئی ہے اور اللہ کو بعد میں لائے. تو اب آپ اس طرح سے کریں ترجمہ. میں نے کہا آپ نے پچھلی بار وہ بسم اللہ پہ اتنی بحث کی تھی اس لیے میں ڈر گیا سر تو میں نے پہلے ہاں اللہ کا بسم نام اللہ لے کی لیا. وجہ ہے، بسم اللہ کی آج بھی انشاءاللہ آیت آ جائے گی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تو سب سے پاک ہے اے اللہ اور تیری حمد کے ساتھ، اور تیرا نام سب سے بزرگی والا ہے. اس میں بات تبارک کے اندر تفعال ہے، اس کے اندر مبالغہ کا آپ مفہوم لے کے آئیں. اور تیرا نام بہت بزرگی والا ہے. ہاں بہت بات بزرگی والا ہے تیرا نام، ٹھیک ہے. اور تیری بزرگی بہت بلند ہے. نہیں تو جدو کا بزرگی بزرگی دوبارہ اپنا بزرگی دوسری دفعہ بزرگی کہاں سے لے کے؟ جدو کا کے معنی کیا کریں گے شان جی؟ شان 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 شان. اچھا چلیں. اور تیری شان بہت بلند ہے اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. اور نہیں ہے معبود. یہ معنی آپ کو پہلے بھی ماشاءاللہ سبھی کو آتا ہوگا، لیکن آج آپ کے پاس اس معنی کے ساتھ ساتھ اس کی آپ کے پاس ایک انالیسس بھی آئی ہے. انالیسس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے ذہنوں میں قائم و دائم رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. انور صاحب غیروں کا ہضم نہیں ہوا ویسا کیا حذف تو بہت ساری چیزیں ایکچولی پتہ ہے بات وہی ہے سلیم صاحب والی وہ بات میں ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ زبان جو ہے وہ پہلے بنتی ہے سر اور گرامر اس کی بعد میں آتی ہے. اب یہ کیونکہ ہمارے لیے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس کو میکسیمم لیول تک اس کو جہاں تک کلیریفائی کر سکیں ہم اس کو کریں، لیکن کچھ جگہوں پہ آ کے پھر ہمیں کچھ سہارے لینے پڑ جاتے ہیں. جیسے ہم بازو کے لیتے ہیں جو پہلے زبان ہے یا جس کی زبان ہے یا جس کی وہ ہے اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا سر کہ آپ کے آفس میں کوئی آدمی ہوتا ہے سب عربی ہوتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے سلیت، آپ بھی کہتے ہیں سلیت. اب پتہ ہی نہیں چل رہا سلیت کی بات ہو کس سے رہی ہے. سلیت کا اگر آپ میں سیدھا ویسے کھول دوں تو واحد مونس غائب کا لگتا ہے، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے یہی ہوتا ہے نا. آپ اس سے کہتا ہے سلئی تھا، آپ کہتے ہیں سلئی تو وہ آپ سے کہتا ہے تم نماز پڑھ لی. اب میں کہتا ہوں سلئی تو میں نے پڑھ لی، لیکن تینوں صیغہ آپ کو سلئی ہی ملیں گے. انت سلئی انا سلئی، ایسے ہی ہے نا سر. جی سر لیکن ایسی اس کی زبان ہے وہ سمجھتا ہے. ویسے ہمارے ساتھ ہم تو بولیں گے یار یہ کیا چل رہا ہے، ہم تو گرامر پکڑنے جائیں گے بولیں گے یار یہ سلئی تو واحد مونس غائب کا صیغہ آ گیا. تو وہ اس لیے کچھ جگہوں پہ ہم تھوڑے سے جو ہے وہ پھنس بھی جاتے. جی سلیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ میں سوچ رہا تھا اس پہ، میرا خیال ہے اس کو صفت سمجھنا ذرا زیادہ مشکل ہے. جب آپ بدل کہتے ہیں نا تو وہ یعنی بات بنتی ہے. مطلب اگر الہ یہاں پہ نہ ہوتا، آپ کہتے ہیں لا موجود غیرک، تو وہ مطلب بات بنتی ہے. ایکچولی میں نے اس کو غیرو کا کو صرف میں نے آپ سے کہا نا میں نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں. اور درس نظامی میں والے جو ایک صاحب ہے وہ اس کو بدل کے طور پہ لیتے ہیں. تو یہ عامر صاحب کا زیادہ گمان جو ہے وہ صرف کی طرف ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے دونوں آپشن رکھ دیے کہ آپ اس کو بدل بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو، کیونکہ بدل جب لیتے ہیں تو پھر بدل کا آپ کو پتا ہے کہ بدل کا اعراب جو ہے اس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا. پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ محلین ہے، تو اس کے اندر وہ ایک اور چیز لے کے آتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں چیزیں کی پاسبلٹی ہے. خبر اس کی معذوف ہے، اس پہ کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، اس پہ کسی کا کوئی اشکال نہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو آگے بھی ملیں گی، تو اس میں آپ نے کوئی بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی. لیکن آج الحمدللہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی ترکیب پوری آ گئی. ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ کو آتی ہو الحمدللہ، اور آج جو ہے وہ زیادہ واضح ہو گیا. عابد صاحب آپ دفتر ہیں کہ نہیں آج؟ عابد صاحب نظر تو آ رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے.
اب نہیں ہے اس میں ہیں اس وقت نہیں ہے گروپ میں میٹنگ میں نہیں ہے اس گروپ میں وقت گروپ میں نظر ہاں تو آ رہے میٹنگ ہیں میں نہیں مجھے ہے ہیں آ گئے تھے میرے ہاں ہے ہیں نظر تو آ رہے ہیں مجھے سر ایک یہ میں نے سر پوچھنا تھا کہ یہ آیت تو نہیں ہے نا؟ نہیں اور یہ تو ہم بھائی اس صاحب جی سر السلام علیکم. السلام. ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ. ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تعاوذ پڑھتے ہیں جی. تعاوذ پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کریں. اعوذ تو جو فعل اور فاعل لگ رہا ہے. فائل کی بات تو ہم پھر بعد میں کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیل. فیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کون سا فیل. مجھے بتائیے جی کون. یہ فعل ماضی فیل ماضی لگ رہا ہے آپ کو؟ جی فیل ماضی لگ رہا ہے. فیل ماضی آپ کو کس وجہ سے لگ رہا ہے؟ فیل ماضی کے کسی صیغے میں نہیں ہاں جی نہیں یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے. فعل مضارع واحد متکلم. جی اب دوسری چیز آپ مجھے بتائیں، اس کا مادہ بتائیں، اس کا باب بتائیں. اس کا مادہ ہے عین واو دال آپ اور بتائیے. اس باب نون لگا. پہلا صیغہ بنائیں. آوازہ. ٹھیک ہے بولے. آوازہ یا وضو. یا وضو. آوازہ یا وضو تبدیلی آئے گی. آوازہ آوازہ ہاں تبدیلی آئے گی. تبدیلی آئے. کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ اجوف کی تبدیلی آئے گی. اجوف کی تبدیلی آئے گی. اجوف کی تبدیلی 4 تبدیلیاں ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے. اجوف جب بھی آ جائے 4 تبدیلی ذہن میں رکھیں. پہلی تبدیلی حروف علت متحرک، ما قبل متحرک، ما بعد متحرک. آوازہ جی انو متحرک ہیں، حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. تو آوازہ بن گیا کیا؟ آزا. جی آوازہ بن گیا آزا. ٹھیک ہے جی. دوسری تبدیلی حروف علت متحرک، ما بعد متحرک، ما قبل ساکن. حروف علت متحرک، ما بعد متحرک، ما قبل ساکن. ایسی صورت میں کیا کرتا ہے؟ حروف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے. تو یا وضو تھا تو یا او ہو گیا. یا وضو تھا تو یا او ہو گیا. اور
حرکت ٹرانسفر کرنے کے بعد جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے، یعنی یہاں اس نے کون سی حرکت ٹرانسفر کی ہے؟ پیش. جو حرکت جی ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو واو کی پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے کے ساتھ ساتھ ہے. تو کیا بن گیا؟ یعوذ سے بن گیا یعوذ. یعوذ. تو یعوذ سے پھر آپ نے سیغہ بنایا یعوذ تعوذ تعوذ اعوذ نعوذ. اعوذ. جی یہ کون سا سیغہ ہے؟ 13واں سیغہ ہے. جی اس کا مطلب فاعل اس کے اندر موجود ہے. جی اور اعوذ یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلی ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. جی آگے چلے. باللہ. باللہ مرکب جاری لگ رہا ہے. مرکب جارا اور جاری لگ مجرور رہا ہے، مطلب پکی بات نہیں ہے. ہے. نہیں مرکب جاری ہے. اور یہ جار مجرور مل کے متعلق متعلق بن جائے. کس کے متعلق ہوگا یہ؟ اعوذ کے. فعل اعوذ ہو کے. جی ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے من الشیطان الرجیم. جی 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 من یہ پورا مرکب جاری لگ رہا ہے. مطلب پھر ہمیشہ دیکھیں انالیسس جب بھی کرنے جی جائیں جی ایک ایک کلمے کو پہلے الگ کریں پھر جوڑیں. جی ان بتائیے. من تو اب یہ حرف جارا. شیطان الرجیم کیا لگ رہا ہے؟ شیطان الرجیم اب مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک مضاف الیہ. جی جی نہیں مجھے یہ بتائیں مضاف کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی لگ رہا ہے. مرکب توصیفی. تو شیطان اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ موصوف. موصوف. جی اور رجیم صفت. صفت. جی موصوف اور صفت مل کے اس جارہ کے لیے مجرور. مجرور. اور مجرور اور جارہ مل کے متعلق. کس کے متعلق؟ اعوذ کے. اعوذ کے. دونوں متعلق اس کے. جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب آپ پناہ مانگتے ہیں تو جس کی طرف مانگتے ہیں مطلب کیا کہیں گے اس کو؟ کس الفاظ میں کہوں؟ سلیم بھائی آپ ذرا بتائیں، آپ زیادہ بہتر بتا دیں گے. ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ جس کی پناہ طلب کی جائے اس کے ساتھ با آتا ہے نا. جی اللہ سے پناہ کی تو با آیا، اور جس چیز سے مانگی جائے اور جس سے پناہ مانگی جائے تو وہ من کی پریپوزیشن سے آئے گا. وہ من. جی ٹھیک ہے جی. تو جی فعل اپنے فاعل اس کے اندر کیا تھا؟ انا. آنا. جی فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلق سے مل کے کیا بن گیا سر جی؟ یہ جملہ فعلیہ. فعلیہ. ترجمہ کریں سر. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہیں گے. اللہ آپ کریں، ترجمہ کریں. بہت سارے لوگ بیٹھے، آپ اپنا کریں پھر آپ کی لوگ اصلاح کریں گے انشاءاللہ. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے تو یہ کیسے کہیں گے؟ من الشیطان الرجیم. آپ آج تک کیسے کر رہے تھے یہ بتائیے؟ آج کو جوڑ رہے کیا کر آپ کیا سمجھتے تھے اس کو؟ نہیں کیا کہتے تھے؟ یہ اکثر تھوڑا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے جس وہ گڑبڑ چھوڑ دیں. آپ محسوس کیا کرتے تھے یہ پڑھ کے؟ یہ ایسے ہی پڑھ رہے تھے؟ محسوس تو یہ کرتے تھے کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. ختم ہو گئی بات. کیا مسئلہ ہے؟ طارق صاحب اس کا بہتر ترجمہ کریں گے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے. شکیل صاحب آپ کو جوائن کریں گے؟
جی صحیح ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ. مجھے بھی یہ ترجمہ اچھا لگے گا. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. زبردست. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بھائی انور بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ آپ کو تو اجازت روک کون سکتا ہے آپ کو سر. جی سلیم بھائی بولیں. وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, اب میرے خیال دوبارہ جوائن کریں گے سر. ڈسکنیکٹ ہو گیا جی ناراض تو نہیں ہو گئے نا. آ گئے جی سلیم بھائی. جی جی اچھا سلیم یہ آپ جو کہہ رہے آواز چارج ہے, ختم ہو گیا. سلیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو فعل ہے آزا عوضا, یہ قرآن میں دو طرح سے استعمال ہوا ہے نا. ایک تو فعل ثلاثی مجرد استعمال ہوا ہے, اور ایک باب استفعال سے استعمال ہوا ہے, استعاذہ. ہاں ٹھیک ہے, تو آزا عوضا کا جو مطلب ہوتا ہے نا ڈکشنری میں, وہ ہے کسی کی پناہ میں آنا. صحیح ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نا میں کسی کی پناہ طلب کرتا ہوں, اس کے لیے استعاذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ جو فیضا کیا ہے, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح ہے. تو یہاں پہ وہ جو ترجمہ طارق بھائی نے کیا ہے نا, وہ لغت کے حساب سے بہتر ہے کہ کسی کی پناہ میں آنا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ جب کہیں گے کہ میں کسی کی پناہ چاہتا ہوں, تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا استعاذہ. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے خیال میں کیا اس کا ترجمہ آنا چاہیے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. جی صحیح ہے, کیونکہ باب استفعال میں جو ہے وہ طلب ہوتی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا سر آپ؟ جی بالکل, باب استفعال میں جو ہے وہ طلب ہوتی ہے, طلب کا مفہوم ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح. عبد الواحد صاحب, عبد الواحد صاحب موجود ہیں؟ جی السلام علیکم سر. ہاں السلام. تاؤس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. تاؤس کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو کہا سورہ فاتحہ. یہ پورا ہو گیا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سو با ہو گیا جارہ, اور اس میں مجرور. با جارہ اس میں مجرور, اور اللہ مرکب تو مرکب جاری ہو گیا. اچھا, اللہ ہی نہیں, بسم اللہ, یہ اسم اللہ مرکب اضافی ہو گیا. اچھا, تو یہ اسم کو میں کہہ دوں کہ یہ مضاف. جی ٹھیک ہے, اور اللہ ہی کو مضاف ہے. مضافل ہے. اور یہ مضاف الیہ, یہ پورا مل کے اس کی مجرور لگ رہا ہے. نہیں, رحمان اور رحیم پھر کیا لگ رہا؟ رحمان رحیم تو صفت ہو گئی. کس کی صفت ہوئی؟ یہ اللہ کی. اس کا اللہ موصوف. اللہ موصوف بھی ہے. جی پھر اس صورت میں تو اللہ موصوف ہو گیا نا. اللہ اس صورت میں موصوف ہو گیا, نہیں ہوا؟ جی سر. اور یہ اس کی صفت ہوگی. یہ رحمان اور رحیم یہ ایک صفت ہے, دو صفت ہے؟ یہ دو الگ الگ صفت ہیں. دو الگ الگ صفت ہے. یہ صفت اول ہو گئی اس کی. جی
اور یہ صرف ثانی ہو گئی. ثانی ہو گئی. موصوف سے مل کے کیا بن جائے گا؟ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ. مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بنیں گے؟ مجرور. اور جارہ اور مجرور کیا بنیں گے؟ یہ پورا مرکب جاری ہو گیا. یہ مرکب جاری ہو کے یہ متعلق ہوگا کسی نہ کسی جس سے متعلق ہوگا. جی. کیا متعلق ہو سکتا ہے؟ یا کسی فعل کے متعلق ہوگا نا. تو فعل اس میں محذوف ہوگا. محذوف ہوگا. اس کا ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے؟ رحمان رحیم اللہ کے نام میں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے. ڈاکٹر صاحب اس کا محذوف فعل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تھا ہم نے پہلے بھی. آپ نے ہمیں کہا تھا شروع کرتا ہوں. ہاں لیکن اس کا محذوف کیا ہوگا؟ یعنی کیا ہوگا؟ اب میں شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں. ابدأ. لیکن اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ایک بڑی بحث ہے کہ اس کا جو معذوف فعل ہے وہ جو معذوف ہے وہ کیا کہتے ہیں مؤخر ہے کہ مقدم. جی. اس میں ایک بحث ضرور ہے. وہ اس لیے بحث آتی ہے کہ پھر سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو شروع میں فعل یا مبتدا کو لے آتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا نام جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. وہ پھر فعل کو جو ہے وہ بیچ میں لے آتے ہیں. خیر یہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں بہت ہی گہری علمی بحث ہے. ہم اس میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے جی. اور میں تو بہرحال اس کو مرکب کے طور پہ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے کے ساتھ یہ متعلق جو ہے فعل محذوف کے متعلق ہوا نا یہ. ہاں فعل متعلق دیکھ 8 چیز. سلیم بھائی آپ وہ ذرا وہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھیجا تھا نا اس کو ذرا دوبارہ بھیج دیں لوگوں کی. اس کے لیے 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اور آپ ذہن میں رکھا کریں جب بھی آپ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قائم مقام خبر ہے تو یہ خبر کے متعلق کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ جو متعلق کی جو 8 چیزیں ہیں وہ جو خبر ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے عموماً یا تو وہ خبر جو ہوتی ہے وہ بھی ایک اسم ہوتا ہے, اسم الفاعل ہوتا ہے, یا وہ اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ کوئی صفت مشبہ ہوگی, یا وہ مصدر ہوگا, کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, کیونکہ متعلق 8 چیزوں کی متعلق ہوگی. سلیم بھائی وہ آپ نے لاسٹ ٹائم نہیں بھیجا تھا, وہ ذرا دوبارہ بھیج دیں پلیز, تو لوگوں کو آسانی. ایک سوال پچھلی سلائیڈ سے کر لو اگر یہ پوری ہو گئی تو. ہاں یہ ہو گئی. وہ آپ نے مجھے احمدو کیوں کرایا, وہ یعنی وہ حسیبہ یحسبو سے نہیں ہے, وہ حسیبہ یحسبو سے نہیں, آپ اس کو اسی فعل سے کریں نا پچھلا تھا, آپ اس کے اندر تھوڑا سا وہ لے کے آئے نا اپنا کیا کہتے ہیں مبالغے کا سیگا. وہ آپ نے احمدو نہیں کرایا نا, احمدو کرایا ہے نا. ہاں احمدو کرایا نا باب تفعیل سے. باب تفعیل سے بالکل. میں نے وہی بیس لیا جو بیس پیچھے نہیں تھا اپنا اسبح والا. اچھا کیونکہ نہیں یہ ہر جگہ تو یحمدو یا اسی طرح ہم پڑھتے ہیں نا, یعنی یسبحو نسبحو تو ہم نے قرآن میں کی جگہ دیکھا ہے کہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن احمدو ٹھیک ہے صحیح ہے. ہم یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ حسیبہ یحسبو سے ہے.
نہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بڑی مزیدار بات. آپ کو پتا ہے یہ جو باب ہا ہے نا حسیبہ یاسبو, یہ ٹوٹل اس کے قرآن مجید میں ٹوٹل اس باب سے میرے خیال میں 8 یا 9 صیغے آئے ہیں ٹوٹل. اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تو خود ایک باب ہے نا, حسیبہ یاسبو خود ایک باب ہے, لیکن یہ جو حسیبہ یاسبو کا صیغہ خود جب قرآن مجید میں آیا نا تو باب ہا سے نہیں آیا, باب سین سے آیا. سمیع یسمع جی حسیبہ یاسبون. تو یہ سب بہت کم استعمال ہوا, یہ 2 باب تو بہت ہی کم, جیسے باب کرومہ ہے بہت ہی کم استعمال ہو, بہت ہی کم استعمال. تو میرے خیال میں آج ہم یہاں تک کا حصہ کرتے ہیں سر انشاءاللہ تعالی. اگلی کلاس کے اندر ہم جو ہے نا انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی صورت اس کے ساتھ کریں گے. اور کچھ چیزیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں لیکن ہم ساری چیزوں کو ریپیٹ ایک دفعہ کریں گے تاکہ ہم سب کے لیے ایک تذکیر بن جائے. اور جیسے میری ریکویسٹ پہلے بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ رہ چکی ہے کہ کوشش کریں ڈیلی بیسس پہ کوئی 10-15 منٹ 20 منٹ ضرور نکالیں اور قرآن کی آیات کا جو ہے نا وہ اما جز سے آخری والا جو ہے سورہ ناس سے شروع کریں اور خود تھوڑا تھوڑا انالیسس کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور کسی جگہ پہ کسی کو کوئی دشواری ہو تو مجھ سے یا سلیم صاحب سے میسج کر کے اپنی انالیسس بنا کے بھیجے یا پوچھ لے ویسے ہی کہ بھئی یہاں کیا آ سکتا ہے کیا نہیں آ سکتا. تو کیا ہوگا آپ کا جو ہے نا ذہن بھی کھلے گا اور آپ کی چیزیں بھی واضح ہوں گی. 2-3 پوائنٹس اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں, جب بھی فعل کی بات آئے کوشش کریں کہ اس کا مادہ آپ کو معلوم ہو, اس کا باب آپ کو معلوم ہو اور اس کا پہلا صیغہ آپ کے سامنے آ. اسی طرح سے آگے بھی آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے سامنے اسم ہے اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو اسم ہے یہ کیا اسم الفاعل ہے, اسم مفعول ہے, مصدر کے طور پہ آ رہا ہے, کیا ہے. اس کے جو ہے نا تراجم میں بھی جو ہے نا آپ کو فائدہ ملتا ہے. آپ نے بڑا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا. اگر آپ کو جو فعل جتنے بھی ابواب ہے خاص طور پر ابواب ان سب کی ہم نے آپ کو خصوصیات بتائی تھی, وہ خصوصیات آپ کے ذہن میں اگر ہوں تو آپ کے لیے ترجمہ کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے. پھر آپ کو جیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے الرحمان, میں آپ کو مبالغے کے جو سیکھے کی جو اوزان ہے نا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی وہ مبالغے کا اسی طرح سے ترجمہ لے کے آئے جیسے ہم لے کے آتے ہیں نا بہت رحم کرنے والا, بہت مہربان. تو یہ بہت کا لفظ جو آتا ہے یہ کیسے آتا ہے, وہ اسی وجہ سے آتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری ہم سب کی چیزیں جو ہے نا اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انور بھائی جی سر, یہ جو نعمان بھائی کا سوال تھا یہ میں اس کے معنی دیکھ رہا تھا حمیدہ یحمدو کے, تو حمیدہ کے معنی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس باب سے بھی لیں تو بھی وہ صحیح ہے, ہو لیکن جب وہ سکتا ہے. باب تفصیل سے میں نے تو جب وہ اس باب پہ تفصیل لیا سے کہ آتا ہے, میں نے تو اس پہ لیا کہ پیچھے والے سے اس کے ساتھ آ رہا تھا نا, وہاں بھی معذوف تھا اور وہاں بھی ہم نے اس طرح سے لیا تھا تو میں نے اس پہ لے لیا, اس میں مبالغے کا وزن زیادہ آ گیا. ہاں, تو باب تفصیل سے جب آتا ہے تو اس کے معنی جو ہے وہ کثرت سے حمد کرنا ہوتا ہے. ہاں, وہ دونوں میرا خیال ہے دونوں لے سکتے ہیں, تو حمدہ یحمدو پہ بھی لے سکتے ہیں اور حمیدہ یحمدو پہ بھی لے سکتے ہیں. ہاں دونوں آ سکتا ہوگا. تو میں نے کہا نا کہ یہ تو پھر آپ کے اپنے, کیونکہ معذوف میں تو آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں. جتنا خوبصورت, جتنا آپ بہتر سے بہتر اس کے اندر مانا اس کے اندر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سر کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے, مجھے امید ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے سب لوگوں کو اس کی تراجم, اس کے معنی سب کو معلوم ہے. لیکن آج یہ ہے کہ اس کی انالیسس بھی آ گئی. جن لوگوں کو پہلے سے معلوم تھی ان کے لیے ایک تذکیر ہو گئی ہوگی, جن کے لیے جن کو نہیں ہوگی معلوم تھی ان کے لیے اور بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک سر ایک اللہ چیز پوچھنی تھی. جی باس بولے. سر یہ پوچھنا تھا, صرف آپ نے ایک PDF شیئر کی تھی یاقوت والمرجان کی,
جی جی تو اس کا پرنٹڈ ورژن یہاں سعودیہ میں موجود ہے یا نہیں پاکستان سے ہی ملے سعودی گا؟ عرب میں موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اوکے سر، السلام جزاک علیکم. اللہ خیر. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.